مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے۔ حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ حسین کے بعد بیویوں کا بس ایک بیمار آسرا ہے۔ حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ جب آگ خیموں میں لگ رہی تھی تو سکینہ مقتل میں دوڑتی تھی۔ سکینہ مقتل میں دوڑتی تھی، یہ کہہ رہی تھی بتا دے کوئی، یہ کہہ رہی تھی بتا دے کوئی کہاں پہ سویا میرا چچا ہے۔ حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ سلگتے خیموں سے آتے دیکھا تو حمید زینب سے جا کے بولا کہ سلگتے خیموں سے آتے دیکھا تو حمید زینب سے جا کے بولا، حمید زینب سے جا کے بولا کہ جلتے خیموں میں کیا تمہارا، کہ جلتے خیموں میں کیا تمہارا جو اتنا صدمہ تمہیں دیا ہے۔ حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ حمید سے بولی مصیبت ہے اس میں بھائی کی ایک امانت، کہ حمید سے بولی مصیبت ہے اس میں بھائی کی ایک امانت ہے، اس میں بھائی کی ایک امانت، مگر مدد وہ کرے تو کیسے، مگر مدد وہ کرے تو کیسے، وہ بیماری میں پڑا ہے۔ حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے۔ حمید نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے پوچھا، مولا عاشور کے دن وہ کون بی بی تھی کہ جو سرخ کپڑوں میں تھی، کہ جب آئی رن سے تھی لاش اکبر تو اتنا روئے وہ پیلی پٹ کر، کہ آج آئی تھی رن سے لاش اکبر تو اتنا روئے وہ پیلی پٹ کر، تو اتنا روئے وہ پیلی پٹ کر، لہو سے اکبر کا سبب فیکا، لہو سے اکبر کے سبب فیکا، لباس بھی سرخ
ہو گیا تھا حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے جو قریب آیا جو کیل ظالم تو دیکھ زینب نے لاش مسلم جو قریب آیا جو کیل ظالم تو دیکھ زینب نے لاش مسلم تو دیکھ زینب نے لاش مسلم پکاری زینب اے میرے بھیا پکاری زینب اے میرے بھیا یہ تم پہ کیسی ہوئی جفا ہے حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ میرے بھیا مجھے بتا دو کہاں تمہارے پسر ہے دونوں کہ میرے بھیا مجھے بتا دو کہاں تمہارے پسر ہے دونوں کہاں تمہارے پسر ہے دونوں صدا یہ آئی ہے میری بہنا صدا یہ آئی ہے میری بہنا کہاں ہے مجھ کو نہیں پتا ہے حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے جناب مسلم نے رو کے بولا بہن ہے سر کیوں تیرا پرینا جناب مسلم نے رو کے بولا بہن ہے سر کیوں تیرا پرینا بہن ہے سر کیوں تیرا پرینا ارے کہاں ہے عباس میری بہنا کہاں ہے عباس میری بہنا جو تیرے سر پر نہیں ردائے حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے اٹھائی جعفر بڑی مصیبت ہے غیر اہل حرم کی حالت اٹھائی جعفر بڑی مصیبت ہے غیر اہل حرم کی حالت ہے غیر اہل حرم کی حالت جلے ہے جب سے خیام ان کے جلے جب سے قیام ان کے کہیں پہ سایہ نہیں ملا ہے حمید مسلم نے یہ اسیروں کا غم بھرا واقعہ لکھا ہے کہ حسین کے بعد بیویوں کا بس ایک بیمار آسرا ہے حمید
مسلم نے یہ اسیروں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے صلوات. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ سہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا سہ سے کہا عباس نے ڈر ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ لاس سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیے گے لاس سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیے گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کسی طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کسی طرح سے دکھلاؤ تمہیں شکل دوبارہ کسی طرح سے دکھلاؤ تمہیں شکل دوبارہ جب پانی کی مسکی جیسے بہہ جائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو ماتم کرو پارا گیا سکائے سکینہ
سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ سب چاہنے والے تو علی ہو گئے مقبول، سب چاہنے والے تو علی ہو گئے مقبول، رخ سار کے لیلا کسے دکھلائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ نعرہ صلوات۔ ایک وقت سورہ الحمد نے تو وقت سورہ کل اللہ نے تلاوت کری بارگاہ شہداء کربلا علیہ السلام اسیران کربلا علیہ السلام ہتیو کرو ماٹے ویننتی છે۔ فاتحہ اسکیمہ حیات یتیمہ نام سے محترمہ نظمہ بین کھونٹ بارگاہ الہی دعا سے پروردگار مومنان تندرستی ساتھ لمبو آیوش عنایت کرے અને એમના દીન દુનિયાના કાર્યોને આસાન કરે۔ فاتحہ اسکیمہ مرحومોના નામ દર્જ છે۔ એક વખત સૂરહ અલ્હમ્દ ને ત્રણ વખત સૂરહ કુલ હુલ્લાની તિલાવત કરી મરહુમા ગુલશન બેન યુસુફ અલી દોસાની મરહુમા ફાતિમા બેન રમઝાન અલી નુરાની ની રૂહના સવાબ માટે। બાર સુલઝનાની સવારી બરાબર રાખવામાં આવેલ છે। જે ભાઈઓ ઝિયારત કરવા ઈચ્છતા હોય સલામ પેશ કરવા ઈચ્છતા હોય 9:30 વાગ્યા સુધી ઇન્શાલ્લાહ વ્યવસ્થા રહેશે, તેઓ લાભ લઈ શકે છે। مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد۔ عشر مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا آغاز سے انجام تک۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ ان لوگوں کے صفات کو بیان کر رہا ہے جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کے ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیاں عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تائب ہوتے ہیں، عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں، حامد پروردگار ہوتے ہیں اور ہر شے میں اپنے خالق و مالک کو دیکھتے ہیں۔ الراکعون والساجدون، اور رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، اور سجدے معبود میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اتنے منزلوں کو طے کرنے کے بعد اب وہ سماج اور معاشرے میں نکلتے ہیں الآمرون بالمعروف، اب اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کو ختم کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اسی ہدف کے تحت اور اسی مقصد کے تحت امام علی مقام نے ایک چھوٹا سا گروہ تیار کیا جو سب کے سب اولاد ابو طالب تھے، اور 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ 3 شعبان سن 60 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، شیب ابی طالب میں قیام کیا، مکے میں نماز پڑھانے لگے۔ جتنا مجمع آیا تھا مکے میں سارا حسین کے پاس آنے لگا، عبداللہ ابن زبیر بھی حسین کے پاس آنے لگا، لیکن مکے کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص کو یہ بات کھلنے لگی، یزید کے پاس خط لکھ دیا۔ یزید نے عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا، عبداللہ ابن عباس نے یزید کے خط کا جواب دیا، پھر یزید نے مکے اور مدینے میں موجود بنی ہاشم کو ایک خط لکھا، وہ خط امام علی مقام تک پہنچا۔ اس خط کے جواب میں امام نے قرآن کی ایک آیت لکھی، ان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، یعنی یہ آیت نبی گرامی سے کہہ رہی ہے اگر کفار و مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریون مما اعمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور ایمان کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس کے بعد مکے میں امام حسین علیہ السلام جتنے دن تک رہے کہ 4 مہینے کچھ دن تک مکہ مکرمہ میں امام نے قیام کیا ہے۔ اس مدت کو چند بحثوں میں چند حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی بات امام کی ملاقاتیں، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کا تذکرہ ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر سے بھی ملاقات کا تذکرہ ہو چکا، اور عبداللہ ابن عباس کی بھی ملاقات کا تذکرہ ہوا۔ یہ ایک حصہ تمام ہوا الحمدللہ۔ دوسرا حصہ شروع یہ ہوا تھا کہ امام علی مقام نے بصرہ کے سرداروں کو خط لکھا ہے، 6 سرداروں کو خط لکھا، اس میں سے ہر ایک نے امام کا خط چھپا لیا،
لیکن یہ جو منذر بن جارود تھا جو عبیداللہ ابن زیاد کا سسر تھا، اس نے وہ خط عبیداللہ ابن زیاد کو پہنچایا۔ نتیجے میں حسین کے سفیر کو گرفتار کیا گیا، اور سفیر کا نام تھا سلیمان، ان کی کنیت تھی ابا رزین، اور گرفتار کرنے کے بعد بصرے میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں میں سے ایک کو بھی بصرے میں خط لکھا ہے، وہ کون ہے؟ یزید ابن مسعود۔ یزید ابن مسعود کو جب خط لکھا تو یزید ابن مسعود نے 3 قبیلوں کو جمع کیا، 1 قبیلہ تمیم، 2 قبیلہ حنظلہ، اور 3 قبیلہ سعد۔ ان کو جمع کرنے کے بعد تقریر کی اور کہا تمہیں نصرت حسین کو چلنا ہوگا، اگر حسین کی نصرت میں کوتاہی کی تو دیکھو اورثہ اللہ الذل فی ولدہ، تمہاری نسلوں میں اللہ ذلت و رسوائی کو قرار دے دے گا، یعنی ذلت و رسوائی تمہاری نسلوں کا مقدر بنے گی، اور اتنے ہی نہیں تمہارے خاندان میں تمہارے قبیلے میں کمی و کاستی واقع ہوگی۔ لیکن جب سارے قبیلوں کو تیار کر چکے، کون؟ یزید ابن مسعود، بہت توجہ کریے گا، اور اب نکلنا چاہتے تھے بصرے سے کہ امام علی مقام کے خدمت میں پہنچنے کے لیے اب جب جانا چاہتے تھے تو یزید ابن مسعود کو پتہ چلا کہ حسین شہید کر دیے گئے، زہرا کے لال کو قتل کر دیا گیا، نتیجے میں سید الشہداء کی بارگاہ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ بات کل تک تھی۔ آج کی جو گفتگو آج سے آگے بڑھانا ہے وہ یہیں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کیا بصرے سے کوئی حسین کی خدمت میں پہنچا؟ جب امام علی مقام نے بصرے کو خط لکھا تو کیا کوئی پہنچا امام علی مقام کی بارگاہ میں؟ جی ہاں، پہنچنے والا پہنچا ہے۔ بصرے میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے عبد القیس۔ نام کیا ہے قبیلے کا؟ عبد القیس۔ اور اس قبیلے کی ایک خاتون ہے، اس خاتون کا نام ہے ماریہ بنت سعد۔ توجہ کریے گا، پس قبیلے کا نام کیا ہے؟ عبد القیس، اور اس قبیلے کی ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے ماریہ بنت سعد۔ اس خاتون کا بصرے میں ایک گھر ہے، جس گھر میں یہ خود بھی شیعہ علی ہے، یہ خاتون بھی مولا کی چاہنے والی اور علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ماننے والی خاتون ہے، شیعہ دوازدہ امامی ہے۔ تو بصرے میں اس خاتون کا ایک گھر ہے۔ بصرے میں جتنے شیعہ تھے سب جمع ہوتے تھے اسی ماریہ بنت سعد کے گھر میں، اور جتنی بھی گفتگو ہوتی تھی اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ جانے قربان ہو جائیں، اما کسی کا گھر تو ایسا ہو جہاں کے اوپر جمع ہو کے حسین کی نصرت کی بات کیا جائے، حسین کی خدمت میں پہنچنے کی بات کیا جائے، آقا کی بارگاہ میں لوگوں کو پہنچانے کی بات کی جائے۔ تو ان کا گھر شیعوں کا مرکز تھا۔ کس کا گھر شیعوں کا مرکز تھا؟ ماریہ بنت سعد کا گھر شیعوں کا مرکز تھا۔ اب توجہ کریے گا، اب امام علی مقام کے ایک چاہنے والے جو بصرے سے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں امام کی خدمت میں، لیکن زمانہ کیسا تھا؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے، اب تک جو ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں اور ابھی تک جو آپ نے سنا اور میں نے بیان کیا، یہی تو بیان کیا ہے نا کہ بصرے کا گورنر کون ہے؟ ذرا مجھے بتائیے۔ عبیداللہ ابن زیاد۔ کوفے کا گورنر کون ہے؟ نعمان بن بشیر۔ اور مکے اور مدینے کا گورنر کون ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص۔ لیکن اب یہ جو وقت ہے نا، اس وقت میں نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، یعنی کوفے سے ہٹا دیا گیا۔ ہٹانے کے بعد اس کی جگہ پہ کس کو رکھا گیا؟ عبیداللہ ابن زیاد کو رکھا گیا۔ صحیح ہو گئی یہاں تک بات؟ اب آئیے، جب یزید بن نبیت، یزید بن نبیت کون ہے؟ جو بصرے سے حسین کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، جانے قربان ہو جائیں۔ یزید بن نبیت جب بصرے سے نکلنا چاہتے تھے تو یہ وہ وقت تھا جب عبیداللہ ابن زیاد کوفے کا بھی گورنر ہے اور بصرے کا بھی گورنر ہے۔
اور اس نے بصرے میں یہ اعلان کرا دیا ہے کہ دیکھو سارے راستے بند کر دیے جائیں، ناکہ بندی کر دی جائے، نہ بصرے میں کوئی داخل ہو سکے اور نہ ہی بصرے سے کوئی نکل سکے۔ اتنے پرآشوب ماحول میں یزید بن نبیت بصرے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کے 10 بیٹے تھے۔ کربلا کی عظمتوں کو یہاں سے پہچاننا ہوگا، کیوں ہم فرش عزا بچھاتے ہیں۔ 10 بیٹے تھے، کن کے؟ یزید بن نبیت کے 10 بیٹے تھے۔ اچھا، اب یہ حسین کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے 10 بیٹوں کو سامنے بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ حسین نصرت کو بلا رہے ہیں، سید الشہداء مدد کے لیے بلا رہے ہیں، آقا ہمیں اور تمہیں اپنی نصرت و مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تم میں سے جو حسین کی مدد کو چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ مطلب کیا ہوا؟ غور کریے گا، مکمل اختیار اللہ اللہ اسی کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کسی طرح کا باپ نے اپنے بچوں پہ دباؤ نہیں ڈالا، کسی طرح کا کہا دیکھو تم میں سے میں تو جا رہا ہوں حسین کی مدد کرنے، مگر تم بھی چلو تو بہتر ہے۔ تم میں سے جو کون ہے جو حسین کی مدد کرنے کو جانا چاہتا ہے؟ تو 10 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تیار ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے تیار ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ۔ توجہ کریے گا، اس نے یہ جو تقریر کی تھی اپنے گھر میں تقریر کی ہے۔ کہاں کے اوپر تقریر کی ہے؟ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بیٹھا کے کہا کہ حسین اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تم چلو گے؟ تو 2 بیٹے تیار ہوئے۔ اچھا، پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ۔ اب توجہ کریے گا، ایک انسان ایک چھوٹا سا قافلہ بنا لیا، اب یہ قافلہ لے کے کاروان حسینی سے ملحق ہونے کو جا رہا ہے۔ اب توجہ کریے گا، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، اب وہاں یہ پہنچے جہاں شیعہ جمع ہوتے تھے۔ کس کے گھر میں جمع ہوتے تھے؟ ماریہ بنت سعد کے گھر میں پہنچے۔ جب ماریہ بنت سعد کے گھر میں پہنچے تو وہاں شیعہ لوگ تھے، اور بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ شیعہ نے حیدر کرار، یہ ان سے کہتے ہیں یزید بن نبیت میں حسین کی نصرت کو جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کریے گا، ایک باپ کو اپنے بیٹوں پہ کتنا اعتبار تھا یہ یزید بن نبیت بتائیں گے، یزید بن نبیت بتائیں گے۔ شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کی نصرت کو جانا چاہتا ہوں۔ کسے جانا چاہتا ہوں؟ کہاں پہ؟ حسین کی مدد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے اوپر جتنے لوگ تھے کہا دیکھو ماحول خراب ہے، فضا پر آشوب ہے، ابن زیاد نے کوچے اور گلیوں میں جاسوس پھرا رکھے ہیں، تم گرفتار کر لیے جاؤ گے، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یزید بن نبیت نے کیا کہا؟ یزید بن نبیت نے، بہت غور سے سنیے گا، یزید بن نبیت نے اپنے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر میرے ساتھ یہ میرے دونوں بیٹے رہے نا تو مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، میں تو اپنے دونوں بچوں کو لے کے اپنے آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ رہے تو میں اپنے آقا کی خدمت میں پہنچوں گا۔ ہاں عزیزان محترم، اگر دل میں صاف ہو، دل صاف ہو، اخلاص پایا جائے اور صدقے دل سے انسان نصرت حسین کو نکلنا چاہے تو پہنچے گا۔ ایک چھوٹا سا کارواں بنا لیا، کارواں اتنا چھوٹا تھا، 2 بیٹے اور 1 باپ، اور وہ بھی بصرے کا ماحول، ہر طرف
तरफ नाकाबंदी हुई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे, मगर तेजी से चला, इतनी तेजी से कि इमाम अली मकाम भी मक्के से बाहर थे, मकाम अबतह पे जाके हुसैन से मुल्हक हो गया। कौन मुल्हक हुआ? यजीद बिन नुबैत मकाम अबतह पे। अब सवज्जो करिएगा, हुसैन का काफिला है, खैमे लगे हुए हैं, अच्छा तो जाके एक जगह ठहरे अपने दो बेटों के साथ। यजीद बिन नुबैत अपने दो बेटों के साथ एक जगह ठहर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताया गया कि यजीद बिन नुबैत हमसे मुल्हक हो गए। जब इमाम को ये खबर दी गई कि बसरे से यजीद बिन नुबैत आए हैं, तो अब तारीख ने अजीब मंजर लिखा है। हमें सोच रहा था ऐसा है और हुआ है तारीख में। गौर तो करिएगा, ऊंट हैं, काफिले हैं, खैमे हैं। ये यजीद बिन नुबैत जहां रुके थे अपनी जगह से उठे और हुसैन की तरफ जाने लगे, खैमे हुसैनी की तरफ। और जब आका को बताया गया तो आका अपने खैमे से निकल के यजीद बिन नुबैत के क़याम गाह की तरफ आए। सैयदुश शुहदा जब यजीद बिन नुबैत के ठहरने की जगह पहुंचे तो देखा कि वहां यजीद बिन नुबैत नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि यजीद बिन नुबैत खैमे हुसैनी की तरफ चले गए थे। अब तारीख ने लिखा इमाम अली मकाम उसी जगह बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, अजमतों को पहचानिए। जहां यजीद बिन नुबैत ने क़याम किया था बैठ गए सैयदुश शुहदा। क्यों बैठ गए? मेरा सहाबी, मेरा यावरो मददगार, मेरा नासिर आया है, अभी आ रहा होगा। हुसैन ने बैठ के यजीद बिन नुबैत का इंतजार किया। इतने में देखा कि यजीद बिन नुबैत आ गए। जब यजीद बिन नुबैत आए, यजीद बिन नुबैत ने सलाम किया। सलाम करने के बाद सैयदुश शुहदा के पहलू में बैठे और बैठने के बाद बसरे के हालात से आगाह किया। आका बसरे के ये हालात हैं। और फिर खुद भी साथ रहे सैयदुश शुहदा के, और दोनों बच्चे सैयदुश शुहदा के साथ रहे। अब्दुल्लाह भी साथ रहे और उबैदुल्लाह भी साथ रहे। और रोज़े आशूर अपनी जान का नजराना पेश किया है बारगाहे हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन में। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस बसरे से आने वालों में एक शख्सियत है जो अपने दो बेटों के साथ आई है। वो शख्सियत का नाम क्या है? यजीद बिन नुबैत। बच्चों का नाम क्या था? एक बेटे का नाम अब्दुल्लाह और दूसरे बेटे का नाम उबैदुल्लाह था। जाने कुर्बान हो जाएं। अजमतों को पहचानिएगा अजीज़ान मोहतरम। एक और हल्की सी एक और मुलाकात आपकी खिदमत में पेश करूं। अब कूफे में बेदारी आएगी, अब कूफे में इनकलाब आएगा, अब कूफे में भी एक सहाबी रसूल के घर पे मजमा होगा। सुलेमान इब्ने सुरदे खुजाई के घर पे अब शियाने हैदर कर्रार जमा होंगे। और जब जमा होंगे तो तजुर्बेकार सहाबी, सिन रसीदा सहाबी तकरीर करेंगे। अब कूफे से खत का सिलसिला चलेगा। खत आएंगे, कहाँ के ऊपर आएंगे आप बताइए? मक्के में आएंगे। बात को रोक के एक बात अर्ज करूं, याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है। कोई ये ना कहेगा कि कूफे वालों ने खत लिखा है तब इमाम ने मदीना छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि कूफे वालों ने, मदीने में कूफे वालों के खत नहीं आए हैं। कहाँ के ऊपर आए कूफे वालों के खत? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ के कहाँ आ गए हैं? मक्के मुकर्रमा आ चुके हैं। अब कूफे वालों को पता चला कि हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। और सिर्फ इनकार ही नहीं, मुमकिन है कि किसी के जहन में ये सवाल होने लगे। ये एक अहम बात है, इसे रुक के अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक मर्तबा अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलावत भेज दें। कोई ये ना समझे कि
امام حسین علیہ السلام تب قیام کے لیے اٹھے جب کوفے والوں نے خط لکھا، ایسا نہیں ہے۔ امام نے اپنی تحریک کا آغاز کر کے مکہ پہنچ چکے ہیں، اب کوفے والوں کو پتا چلا ہے کہ حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس لیے اہل کوفہ نے جو خط لکھے وہ سارے خط کہاں پہ آئے آپ بتائیے؟ سارے خط مکہ مکرمہ میں آئے ہیں۔ ایک اور کوفے سے مکے سے نکلنے سے پہلے ایک اور ملاقات ہے، وہ محمد حنفیہ کی ہے۔ توجہ کریے گا، جناب محمد حنفیہ کی ملاقات سید الشہداء سے 2 مرتبہ، ایک مدینہ منورہ میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، جہاں امام نے اپنی وصیت لکھ کے دی ہے، وہ ملاقات کہاں پہ ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اور ایک دوسری ملاقات مکے میں بھی ہے محمد حنفیہ کی۔ وہ کیوں؟ امام 4 مہینے ہیں مکے میں، عمرے کا زمانہ تھا، محمد حنفیہ 2 کام کے لیے مکے آئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور میں عمرہ بھی کر لوں گا۔ اب جب ملاقات کی غرض سے آئے، عمرہ کی غرض سے، امام حسین علیہ السلام جس دن مکہ چھوڑ رہے تھے اسی کی رات محمد حنفیہ پہنچے ہیں۔ مثال دوں، جیسے کل ہے صبح امام کو نکلنا تھا، آج رات میں آگے محمد حنفیہ۔ محمد حنفیہ آئے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ جانتے ہیں کوفے والے بے وفا ہیں، بابا کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، بھیا حسن کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ مکے میں رہیے، کہیں آپ کے ساتھ بھی اہل کوفہ بے وفائی نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ مکے میں رہیے، آپ مکے کی محترم فرد ہیں، اہل مکہ سارے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اب اس بات کو بہت میرا مجمع غور سے سنے گا، اب یہ اہم پوائنٹ ہے، امام علی مقام نے یہ عربی فصاحت کے اعتبار سے فعل ماضی پہ قد آیا ہوا ہے۔ امام علی مقام نے کہا یا اخی قد خفت ان یغتالنی یزید بن معاویہ بالحرم فاکون الذی یستباح بہ حرمت ھذا البیت۔ اے میرے بھائی، مجھے یقینی طور پہ اس بات کا خوف ہے، بہت غور کرے گا میرا مجمع، مجھے یقینی طور پہ اس بات کا خوف ہے کہ یزید مجھے اسی حرم میں گھیر لے گا، اسی حرم میں گھیر کے مجھے گرفتار کر کے مجھے یہیں قتل کرا دے گا اور پھر میرے ذریعے سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ بھائی یزید نے پلاننگ کر رکھی ہے مجھے مکے میں گھیرنے کی، اور مکے میں گھیر کے مجھے یزید خدا کے حرم میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ بھائی میں نہیں ہوں گا، قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا۔ بھائی ہم محافظ دین خدا ہیں، بھائی ہم محافظ کعبہ ہیں، بھائی ہم محافظ شریعت محمد مصطفیٰ ہیں۔ حسین نہیں چاہتا حسین کے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے۔ تو پھر محمد حنفیہ نے کہا بھائی اگر مکے میں نہیں رک سکتے، مکے میں رکنا ممکن نہیں ہے تو بھائی یمن چلے جائیے، بھائی صحرا اور بیابان میں چلے جائیے، آپ بچ جائیں گے۔ توجہ کریے گا، منطق کتنی فرق کرتی ہے، اللہ اللہ۔ حسین کی منطق اور زہرا کا لال، حسین کیا سوچ رہا تھا، میں بچوں یا نہ بچوں، دین خدا کو بچنا چاہیے، اللہ اللہ۔ حسین بچے یا نہ بچے، شریعت محمد مصطفیٰ کا تحفظ ہونا چاہیے۔ پھر جب رات میں، توجہ کریے گا میرا مجمع، رات میں امام حسین علیہ السلام سے محمد حنفیہ جب یہ کہہ رہے تھے تو امام نے کہا کہ انشاءاللہ بھائی آپ کی باتوں پہ میں غور کروں گا، لیکن جب جیسے ہی محمد حنفیہ گئے اور صبح ہوئی تو دیکھا کہ امام مکہ چھوڑ رہے ہیں۔
امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، دوڑے دوڑے محمد حنفیہ آئے، بھائی رات میں تو آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا، سوچ کے بتاؤں گا، اور آپ نکل رہے ہیں صبح صبح مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو سنیں گے امام نے کیا کہا، بھائی محمد حنفیہ جیسے ہی آپ گئے میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہے تھے یا حسین اخرج الی العراق، حسین عراق کی طرف چلے جاؤ۔ کیوں چلے جاؤ؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت غور کرے گا میرا مجمع، یہ بتائیے اللہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم نماز پڑھیں؟ جی اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم توجہ کریے گا حج کریں۔ اللہ چاہتا ہے یا نہیں؟ اللہ، اور اللہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اگر دین پہ آنچ آئے تو تم بھی دین کی حفاظت کرو، اگر دین کو تمہاری جان و مال کی ضرورت ہے تو اپنی جان و مال و آبرو لگا دو۔ ایسے ہی سب جملے کا معنی ہے کہ بھائی نانا نے عالم رؤیا میں مجھ سے کہا ہے کہ حسین تم عراق کی طرف چلے جاؤ، اللہ تمہیں شہید در راہ خدا دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ اب توجہ کریے گا، جب امام نے یہ کہا کہ نانا نے کہا عراق جاؤ اور جاؤ، اللہ چاہتا یہ ہے کہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے گلا کٹا دو۔ بھائی میں اپنے اختیار سے، میرے جملے پہ غور کریے گا، بھائی میں اپنے اختیار سے جو میرے لیے میرا اللہ چاہتا ہے، اپنے اختیار سے میں جا رہا ہوں تاکہ میں بچوں یا نہ بچوں، دین خدا بچ جائے، شریعت محمد مصطفیٰ بچ جائے۔ پھر محمد حنفیہ نے کہا بھائی اگر آپ جا رہے ہیں، اللہ اللہ عصمتوں کو سمجھیے گا عزیزان محترم، یہ ساری باتیں ایمان کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ کتنا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم اور آپ میں کوئی زینب کے ایمان کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ زینب، ابھی میں بتاؤں گا، ایمان زینب کا اندازہ لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حسین کی بہن کو زینب کہا جاتا ہے، جو عصمتوں کے حصار میں پلے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جس گھر کی، آخر کوئی بتا سکتا ہے کہ جس گھر میں زینب پل رہی تھی اس گھر کی روحانی کیفیت کیا تھی، اس گھر کی نورانی کیفیت کیا تھی، اس گھر کی معنوی کیفیت کیا تھی؟ خدا کی قسم کوئی محدث ہے جو زینب کے گھر کی اندر کی کیفیت کو بتا دے؟ یہ تو اگر ایک باہر کی کنیز پل کے اگر نکل کے 20 سال تک قرآن میں گفتگو نہ کیے ہوتی تو ہمیں زینب کے گھر کے اندر کی روحانی کیفیت کا اندازہ نہیں لگ سکتا تھا۔ فضا نے قرآن میں گفتگو کر کے بتا دیا کہ زینب کے گھر کی روحانی فضا مکمل قرآنی فضا تھی۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ حسین لبیک یا حسین، یا علی۔ یا علی، سبحان اللہ۔ کہا کہ بھائی اللہ، الامام نے کہا بھائی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، نانا نے کہا اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ بھائی اگر آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو کیوں لے جا رہے، اہل حرم کو کیوں لے جا رہے، زینب ام کلثوم کو کیوں لے جا رہے؟ پھر میرے امام نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبا
दबाया, अल्लाह इन्हें असीर देखना चाहता है। अब तवज्जो करिएगा, अल्लाह इन्हें असीर देखना चाहता है। ज़ैनब के ईमान का अंदाज़ा लगाओगे। एक जुमला कहूँ, बड़ी जल्दी से इस रिवायत को पढ़ दूंगा ताकि मैं अपनी बातों को, ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। जंगे ओहद में एक खातून है जिसका बाप मारा गया, जिसका शौहर मारा गया, जिसका भाई मारा गया। बहुत तवज्जो करिएगा, एक खातून जिसका बाप मारा गया, जिसका भाई मारा गया, जिसका शौहर मारा गया। कहाँ पे मारा गया? कहाँ पे मारा गया? जंगे ओहद में। मदीने से ये औरत गई, जंगे ओहद में गई। बहुत तवज्जो करिएगा, मैदान ओहद में गई। अपने बाप का लाशा, अपने भाई का लाशा, अपने बेटे का लाशा उठा के ऊंट पे लाद लिया, मदीने की तरफ लेके चली। क्यों मदीने की तरफ आ रही थी? जन्नतुल बकी में दफन करना चाह रही थी। और जंगे ओहद में ये खबर फैली थी कि अल्लाह के नबी मार दिए गए। बहुत तवज्जो करिएगा, अल्लाह के नबी मार दिए गए। ये जंगे ओहद में खबर। तो नबी की बीवियों में से एक बीवी मदीने से चली। किधर चली? मैदान ओहद की तरफ। रास्ते में दोनों से मुलाकात हो जाती है। किससे 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 किससे? एक सलावात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। किससे किससे? वो खातून जिसके 3 लोग मारे गए थे, ऊंट पे लादे हुई थी ना। और पैगंबर की बीवी, अल्लाह अल्लाह, पैगंबर की बीवी ने उस खातून से, बुत परस्त खातून थी मगर नबी पर ईमान लाई थी, नबी के ज़ेरे साया परवान चढ़ी थी। जब ज़ौजे नबी ने उस खातून से पूछा जिसका बाप, जिसका शौहर, जिसका बेटा शहीद हुआ था, ये बताओ ओहद की क्या खबर है? क्योंकि ये खबर फैली थी नबी मारे गए। तो सुनिएगा, जिसके 3 लोग शहीद किए गए हों, वो ज़ौजे नबी से क्या कहती है? कहा इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है? अल्लाह अल्लाह, वो कह रही बड़ी खुशी की खबर है। अरे तुम्हारा बाप मारा गया, तुम्हारा भाई मारा गया, तुम्हारा बेटा मारा गया, और तुम कह रहे हो बड़ी खुशी की खबर है। सुनिएगा, उसने एक जुमला कहा, इससे बड़ी खुशी की खबर क्या और क्या हो सकती है? अल्लाह का नबी जिंदा है। बहुत मेरा मजमा गौर करेगा, इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है? अल्लाह का नबी। अगर नबी बच जाए ना तो सारी दुनिया लुट जाए, फिर कोई गम नहीं है, नबी बचना चाहिए। अम्मा जब एक आम खातून को नबी पाल दे तो उसका ईमान यहाँ तक पहुँचता है। गौर करिएगा, अगर एक आम खातून नबी के ज़ेरे साया परवान चढ़ जाए तो उसका ईमान यहाँ तक पहुँचता है कि सब कुछ चला जाए मगर नबी बचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तो अब ज़ैनब के ईमान का अंदाज़ा लगाओ ना, जिसकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है, जिसकी रगों में अली और फातिमा का खून दौड़ रहा है, वो ज़ैनब यही तो कहेगी, माँ राई तो इल्ला जमीला। अगर मेरे बाजुओं में रसन बंध जाए कोई मुश्किल नहीं है, मगर दीने मोहम्मद मुस्तफ़ा बचना चाहिए। कहा दीने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपने बाजुओं में रसन बंधा लूंगी, और ये मेरे लिए जमील है। क्यों? असीर हो जाऊंगी ताकि दीने मोहम्मद मुस्तफ़ा बच जाए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और जागती हुई सलवात पढ़े बर अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं फिर एक मर्तबा अपनी बात को समेट रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ ताकि अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। तवज्जो करिएगा। बस मुलाकातें हुई, किससे किससे मुलाकात हो गई मुझे बताएं? अब्दुल्ला इब्ने उमर से, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से और जनाब मोहम्मद हनफिया से। मोहम्मद हनफिया से कितनी मरतबा मुलाकात हुई है? 2 मरतबा। एक मरतबा मदीने में और दूसरी मरतबा मक्के में हुई है। बसरे को ख़त लिखा इमाम
امام نے 6 قبیلوں کو خط لکھا، یزید ابن مسعود کو الگ خط لکھا، یزید ابن مسعود نے 3 قبیلوں کے درمیان تقریر کی، مگر یزید ابن مسعود امام کی خدمت میں نہ پہنچ سکے۔ ہاں ایک شخص بصرے سے پہنچا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے جی؟ یزید بن نبیت، اور اس کے بچوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عبید اللہ۔ اتنی بات عرض کر چکا، اب توجہ کریے گا۔ اب کوفے میں سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں شیعان علی جمع ہوں گے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں یہ لکھا ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، لکھا ہے کہ سب سے پہلا خط یہی ہے جو سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے چاہنے والوں نے لکھا ہے۔ اب میرا مجمع ذرا سا توجہ کرے گا۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اتنے خط لکھے گئے تھے اور یہ جو کوفے کے لوگ تھے، یہ کیا واقعاً یہ دینی جذبہ اور ایمانی جذبے کے تحت حسین کو لکھا تھا؟ بھئی حسین کو خط لکھنا اس کا مطلب یہ کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم بنی امیہ کے خلاف ہیں۔ تو کوفے کے لوگ کیسے کیسے لوگ تھے؟ کیا سب کے سب شیعہ علی تھے یا نہیں؟ اس میں کئی طرح کے لوگ تھے جو خط لکھ رہے تھے۔ اب میرا مجمع توجہ کرے گا ان باتوں کے اوپر، اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جو اب جن پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عراق کے مکمل حالات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین کو جن جن لوگوں نے خط لکھا تھا اس میں کتنے لوگ حقیقی شیعہ تھے اور وہ کون تھے، اور وہ کون تھے۔ اب توجہ کرتے جائیے گا ایک ایک بات پہ۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عراق والے اور خاص طور سے اہل کوفہ بنی امیہ سے نفرت کرتے تھے۔ کون لوگ؟ بولیے کون؟ عراق والے اور خاص طور سے کون لوگ؟ اہل کوفہ، کوفے والے بنی امیہ یعنی یہی معاویہ سے نفرت کرتے تھے، اور وہ لوگ ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایک ایسا موقع ملے کہ ہم بنی امیہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی نا؟ بس پہلی بات رک کے پھر سے کہہ رہا ہوں، کوفے کے لوگ، عراق کے لوگ بنی امیہ سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ ایک کوئی ایسا موقع ملے جس میں ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے ہم کو اسلحہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، خون ہی کیوں نہ بہے، ہم بنی امیہ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تو یہ جو کھڑے ہونے چاہتے تھے کیا کسی دینی جذبے کی بنیاد پہ یا نہیں کوئی اور مسئلہ تھا؟ آپ بتائیے، ایمان کی بنیاد پہ بنی امیہ سے لڑنا چاہتے تھے یا نہیں دنیاوی مسئلہ تھا، قبیلے اور خاندان کا مسئلہ تھا، مادیت کا مسئلہ تھا؟ توجہ کرتے جائیے گا۔ اب میں آپ سے گزشتہ مجلسوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا، آپ بتاتے جائیں اور میں پوچھتا چلا جاؤں گا۔ یہ بتائیے بنی امیہ کا پہلا حاکم کون ہے؟ معاویہ ہے۔ ہاں، کتنی پیاری بات ہے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہاں، پہلا حاکم کب سے بنا ہے؟ سن 41 سے سن 60 ہجری تک کون حاکم ہے؟ امیر شام معاویہ حاکم ہے۔ بہت توجہ کرتے جائیے گا۔ یہ بتائیے جب میرے مولا نے حکومت کی ہے تو آپ نے راجدھانی کس شہر کو بنایا؟ اپنی راجدھانی کوفے کو۔ مولا کے بعد کس نے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہاں بنایا؟ کوفے کو بنایا۔ لیکن صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد راجدھانی کہاں ہو گئی؟ مملکت شام۔ اب توجہ کریے گا، شام۔ ایک ایک بات پہ غور کریے گا، یہ جو کوفے والے اور عراق والے بنی امیہ سے نفرت کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی، بہت اہم بات ہے، اس پہ غور کریے گا۔ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ بھئی ہمارا کوفہ یہ راجدھانی تھا، یہیں سے سارے کام ہوتے تھے، بنی امیہ آئے تو انہوں نے راجدھانی بدل دیا۔
اور راجدھانی کو کوفے سے ہٹا کے کہاں بنا دیا مجھے بتائیے؟ شام بنا دیا۔ تو کیوں لڑ رہے تھے؟ کیوں لڑ اس لیے رہے تھے کہ پھر سے راجدھانی کہاں بنی جائے؟ کوفے کو بنایا جائے۔ اور وہ لڑ اس لیے رہے تھے کہ نہیں، یہی شام راجدھانی بنی رہے گی۔ پس کوفے والوں نے جو مخالفت کی ہے بنی امیہ کی، اس کی ایک وجہ کیا مجھے بتائیے؟ ایک وجہ کیا ہے؟ یہ چاہتے تھے کوفے والے کہ ہمارا شہر راجدھانی بنے مملکت اسلامیہ کا، اور شام والے کیا چاہتے تھے؟ شام راجدھانی بنے۔ اس کے لیے کتابوں میں شاہد و دلیل بھی موجود ہے۔ وہ کہتے تھے ان الشام تکرہ اہل العراق، شام والے کہتے ہیں کہ بھائی کوفہ اور عراق راجدھانی نہیں رہے گی، اور عراق والے کہتے ہیں کہ شام راجدھانی نہیں رہے گی۔ بس اب مجھے بتائیے گا، آپ میرے ساتھ رہیں، یہ بتائیے کوفے والے امام کو جو خط لکھ رہے تھے، اس خط کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم بنی امیہ کے خلاف ہیں نا، تو کیا اس میں کسی ایمانی جذبے کے تحت تھا، کسی دینی جذبے کے تحت تھا، یا نہیں مادیت تھی، قبیلے کی بات تھی، دنیا کی بات تھی؟ دنیا کی بات تھی نا۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ لوگ اپنے شہر کو راجدھانی بنانا چاہتے تھے۔ کون لوگ؟ عراق والے اور کوفے والے، اور شام والے کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا شام رہے گا۔ یہ ایک مسئلہ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ بتائیے امیر شام نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ حکومت کتنے سال؟ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ دیکھیے غور کریے گا، امیر شام سن 18 سے سن 40 تک تو گورنر رہا ہے، 41 سے 41 سے 60 تک یہ کیا رہا ہے؟ حاکم رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ 20 سال حاکم رہا ہے۔ اب آپ سے ایک اور سوال یہ بتائیے، جب امیر شام حاکم بنا تو بصرے کا گورنر کس کو بنایا؟ بصرے کا گورنر کس کو بنایا؟ زیاد ابن ابی کو۔ کس کو بنایا؟ زیاد ابن ابی کو۔ اور کوفے کا کس کو بنایا تھا؟ جس نے یزید کی جانشینی کو پکا کروایا تھا، وہ کون تھا؟ مغیرہ۔ اللہ اللہ، اب توجہ کریے گا، جب امیر شام حاکم بنا تو بصرے کا گورنر، اب آپ بتائیں گے، بتائیے، ابھی تو بتایا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ بڑی عظیم باتیں ہیں، بڑی عظیم تحریک ہے حسین کی تحریک۔ عزیزان محترم، ان باتوں کو ذہن سے نہ نکلنے دیجئے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مجلس کو، ان تقریر کو، میں تو اسی لیے گفتگو کہتا ہوں۔ یہ گفتگو ہے، ایک علمی بحث ہے، ایک علمی مذاکرہ ہے۔ حسین کے انقلاب کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے حسین کا انقلاب آیا ہے، کیسے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، امیر شام جب حاکم بنا تو بصرے کا گورنر آپ بتائیں تاکہ میرے ساتھ رہیں اور میں اپنی باتیں کر سکوں، کون رہا؟ زیاد ابن ابی۔ اور کوفے کا گورنر مغیرہ۔ کوفے کا گورنر مغیرہ۔ مغیرہ کب مرا ہے؟ 49 میں۔ 49 میں، اچھا۔ اور زیاد کب مرا ہے؟ 54 میں۔ سن 54 میں زیاد مرا ہے، توجہ کرتے جائیے گا، اور 49 میں مغیرہ مرا ہے۔ امیر شام نے کتنے سال تک حکومت کی ہے؟ 20 سال تک۔ اس 20 سال میں سب سے زیادہ کوفے اور عراق والوں کو ذلیل کیا ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ کوفے اور عراق والوں کو ذلیل اور رسوا کیا، بری طریقے سے رسوا کیا۔ بھی غور کرتے جائیے گا، اتنا ذلیل کیا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے عراق والوں کو کہ یہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس ذلت و رسوائی کا بدلہ لینا۔ کیسے آپ کو پتا ہے؟ یہ بتائیں، مغیرہ جب مرا ہے تو کوفے کا گورنر کس کو بنایا اس نے؟
مغیرہ کے بعد بصرے اور کوفے دونوں کا گورنر زیاد کو بنا دیا تھا. صحیح ہو گئی یہاں تک باتیں؟ اب جس دن زیاد کب کوفے کا گورنر بنا ذرا مجھے بتائیں. سن 49 میں مغیرہ کے مرنے کے بعد جس دن زیاد کوفے کا گورنر بنا ہے اور کوفے جاتا ہے اسی دن 80 لوگوں کو قتل کرتا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 80 لوگوں کو. اتنا خوخار انسان تھا. میرا مجمع غور سے سنے گا. صرف تہمت کی بنیاد پر یہ جب بصرے کا اور کوفے کا گورنر تھا تو تہمت کی بنیاد پہ. تہمت کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ تہمت کسے کہتے ہیں؟ الزام کسے کہتے ہیں؟ میں نے گناہ نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو اور کوئی کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تہمت. بہت توجہ کریے گا. جھوٹے بھی اگر کوئی زیاد سے کہہ دیتا تھا کہ اس نے فلاں کام کیا ہے تو صرف تہمت کی بنیاد پہ بصرے اور کوفے میں سولی پہ چڑھا دیتا تھا اور گردن قلم کر دیتا تھا. اتنا ہی نہیں، حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے، پبلک کو پیسے ملتے ہیں، سبسڈی ملتی ہے. تھوڑی سی بنیاد کے اوپر گمان اور بدظنی کی بنیاد پہ یا تو بالکل ختم کر دیتا تھا یا بہت زیادہ کم کر دیتا تھا. کم. اچھا یہ بتائیے، ایک آدمی 2 جگہ کا گورنر ہے. کتنی جگہ کا؟ کس کس جگہ کا؟ کس جگہ کا؟ بصرے کا اور کوفے کا. لیکن جب کوفے میں آتا تھا تو بصرے میں کس کو رکھتا تھا؟ جب اس کو دونوں جگہ کا گورنر بنایا گیا، کس کو؟ زیاد کو. تو اپنا نائب اس نے بنایا تھا سمرہ ابن جندب کو. کس کو؟ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد. مجھے بہت معاف کریے گا، بہت معاف کریے گا، اگر آپ کے اوپر سخت ہو رہا ہے نا تو مجھے معاف کریے گا، لیکن ضروری باتیں ہیں. آپ کو پتا یہ سمرہ کون ہے؟ اس کو تو بتاؤں. اس نے جتنے دن تک عراق کی کیسی صورت بنائی ہے ان لوگوں نے، اتنا ذلیل کیا عراق والوں کو. ابھی بتاؤں گا امام عالی مقام نے ابن عباس سے ایک جملہ کہا ہے. یہ سمرہ ہے کون؟ اس کو بھی ذرا سا پڑھیے نا. یہ رسول خدا کا صحابی ہے. صحابی سے مراد رسول کے زمانے میں ہے، رسول خدا کے زمانے میں. اب مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہو، آپ کا گھر، اور گھر سے بالکل چپکا ہوا میرا درخت ہو، میری زمین ہو اور ایک درخت ہو، اور آپ کے گھر کے آنگن میں آپ کے بیوی بچے، جوان بچیاں، بیوی ہوں، اور میں اپنے درخت پہ بغیر آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے چڑھ جاؤں. یہ بتائیے یہ صحیح ہے؟ بھائی میرا درخت ہے مگر آپ کی دیوار سے لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کھٹکھٹاؤ کہ میں اپنے درخت پہ چڑھنا چاہتا ہوں. تمہارے گھر میں اگر پردہ نہیں ہے تو خواتین پردہ کر لیں. یہ سمرہ مدینے میں توجہ کریے گا. اس کا ایک درخت تھا اور کسی کے گھر سے بالکل چپکا ہوا اس کے آنگن سے. یہ آتا تھا بغیر بتائے درخت پہ چڑھ جاتا تھا. تو گھر والے شکایت کرتے تھے اللہ پیغمبر اللہ کے نبی سے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے آنگن میں رہتے ہیں، یہ بغیر بتائے درخت پہ چڑھ جاتا ہے. اس کو سمجھائیے. نبی گرامی نے سمرہ کو بلایا. جب انسان بدبخت ہوتا ہے تو توجہ کریے گا، سمرہ کو بلایا، کہا ایسا ہے کہ یہ درخت مجھے بیچ دو. بہت غور کریں گے. جب انسان بدبخت ہوتا ہے تو کہاں تک؟ نبی نے کہا یہ درخت مجھے بیچ دو. کہا نہیں بیچوں گا. کہا اس کے بدلے میں 2 درخت دیتا ہوں. کہا نہیں بیچوں گا. اتنے دیتا ہوں. نہیں بیچوں گا. کہا میں تمہیں بہشت میں دیتا ہوں. اللہ اللہ، غور کریں گے. اما جب درخت بہشت میں دیں گے تو یہ خود بھی تو بہشت میں جائے گا، یہ خود بھی تو بہشت میں جائے گا. کہا اس کے بدلے بہشت میں تجھے جگہ دیتا ہوں، درخت دیتا ہوں. کہا نہیں چاہیے. نبی نے کہا کہ لاؤ چھری، اس کا درخت کاٹ کے گرا دیا جائے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر پاک نے اس کا درخت کٹوا دیا. یہ لعنتی سمرہ، اس کو زیاد نے اپنی جگہ بنایا. آپ کو پتا ہے حسین کے سامنے آ کے لڑا ہے کربلا میں سمرہ. یہ جتنے دن زیاد کا نائب رہا ہے سمرہ، تاریخ نے لکھا ہے 80,000 لوگوں کو قتل کیا ہے.
कितने लोगों को? 80,000 लोगों को कत्ल किया है। बहुत मेरा मजमा तवज्जो करेगा। 40 हाफिज़े कुरान को कत्ल किया है। हुज्र बिन अदी, अम्र बिन हुमो के खुजाई, रुशैद हिजरी जो मेरे मौला के आशिक थे, इन सब का कातिल ज़ियाद है। यानी अमीर शाम के हुक्म से किसने सबका खून बहाया। इसके बाद भी कूफे में शिये अली बचे, ये अल्लाह का एजाज है, ये कुदरत का एहतमाम है, शिया ने अली बच जाएं। तो जब अमीर शाम हाकिम बना तो किसको जलील और रुसवा किया, मुझे बताइए? इराक वालों को और कूफे वालों को। एक और बात कहूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि आका न जाइए, आका न जाइए, मुझे डर है कि आपके बच्चे आपके सामने कत्ल कर दिए जाएंगे, तो मेरे इमाम ने, बहुत गौर से सुनिएगा, एक जुमला इस्तेमाल किया है। क्योंकि इमाम ने जुमला इस्तेमाल किया है, बहुत आपसे माजरत के साथ मैं उस जुमले को नकल करना चाहूँगा। मेरे इमाम ने कहा इब्ने अब्बास मुझे तो जाना है, इसलिए कि मैं कहीं भी रहूँ ये मुझे कत्ल कर डालेंगे। हत्ता मेरे इमाम ने कहा कि अगर मैं जानवरों के सुराख में चला जाऊं तब भी मुझे निकाल लिया जाएगा। फिर इमाम ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा कि अगर इन्होंने मुझे कत्ल किया, कूफे वालों ने, इराक वालों ने मुझे कत्ल किया, तो लसल्लतल्लाहु अलैहिम मन युज़िल्लुहुम, तो अल्लाह इन पर एक ऐसा शरीर मुसल्लत करेगा जो इनको जलील करेगा। अच्छा आका कितने जलील होंगे, कितने जलील होंगे। इमाम ने कहा, अब इस बात को बहुत माफ करिएगा, वो मखसूस हालत में खवातीन जो कपड़ा रखती हैं खून को रोकने के लिए, वो कपड़ा कितना गंदा है, वो कपड़ा कितना गंदा है, उसे फिरामिल मरआ कहा जाता है। ये लोग अगर हुसैन को कत्ल कर दें तो इतने जलील होंगे, इतने पस्त होंगे कि उस कपड़े से भी पस्त होंगे जिसे ख़वातीन खास दिनों में खून के लिए रोकती है, उससे भी जलील और रुसवा होंगे। तो इतना इनको जलील किया था अमीर शाम ने, इसलिए इनको ये तलाश थी कि हमें कोई मिले जिसके साथ हम लड़ें, वगरना इनको ईमानी जज्बे के साथ ना आ रहे थे। सब के सब सही हो गई बातें। बस दो बातें कह चुका आपको क्यों इन्होंने खत लिखा इमाम को। पहला, एक तो इन्होंने तख्त को और राजधानी को कूफे में लाना था। दूसरी बात ये थी कि अमीर शाम ने इन्हें जलील किया था, रुसवा किया था अपनी हुकूमत के ज़माने में, इन्हें उसका बदला लेना था। इन्हें लिहाजा एक इंसान की तलाश में थे कि उसे पाके उसके खिलाफ क़याम करें। लेकिन एक तीसरा गिरोह था जो खालिस अली मुर्तज़ा का शिया था, जो हकीकी शिया था। वो वही लोग थे जो सबसे पहले सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई के घर में जमा हुए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटे से तालिब इल्म को इतनी मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई का घर मरकज़ बन रहा है अब कूफे में। यही तीसरा गिरोह था। वो दो गिरोह अलग थे। अब इंशाअल्लाह कैसे कैसे ख़त आए कल उन ख़तों को पढ़ूंगा। सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई ने अपने घर में, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी थे, सबसे पहला ख़त लिखने वाले कूफा से हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुसैयब और सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई रसूल खुदा के सहाबी हैं। खड़े होकर कहते हैं कि अय्युहन्नास, शियों को जमा किया अपने घर में, इन्न मुआवियत कद हलक, मुआविया हलाक हो गया है। व इन्न हुसैनन, अल्लाह अल्लाह, तक़ब्बज़ अलल क़ौम बिबैअते, हुसैन ने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया। वक़द खरज इला मक्का, हुसैन ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, इनकार करके मक्का चले आए हैं। अल्लाह अल्लाह, मक्के चले आए। फिर सुलेमान इब्ने सुरद खुज़ाई कहते हैं, अंतुम शियतुहु व शियतु अबी, तुम हुसैन के शिया हो और उनके वालिद के शिया हो। इन कुंतुम तालमूना अन्नकुम नासिरू हो व मुजाहिदू अदुवे,
اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حسین کی مدد کرو گے اور حسین کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اٹھ جاؤ، چلو حسین کو خط لکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ خِفْتُمْ الْفَشَلَ وَالْجُبْنَ، اگر تمہیں کہیں سے بزدلی کا خوف ہے، اگر تم ڈر رہے ہو نا، تو کسی فرد کو دھوکے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر جتنے جمع تھے سلیمان ابن سرد خزائی کے پاس، سب نے کہا لا نقاتل عدوہ، ہم تو حسین کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور صرف لڑیں گے نہیں، وَنَقْتُلْ أَنفُسَنَا دُونَا، اور حسین کی راہ میں ہم اپنا گلا کٹائیں گے۔ خط لکھا جائے، بس سمہمت کو تمام کر دیا۔ اب کل کی گفتگو سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر سے پہلا خط شیعان علی کا گیا، پہلا خط شیعان علی کا، جن میں حبیب ابن مظاہر، جس میں جناب مسیب اور سن رسیدہ صحابی سلیمان ابن سرد خزائی ہیں۔ بس عزیزان محترم، زہرا کا لال رونے کے لیے کافی ہے، آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا؟ ہاں، محرم کی 7 تاریخ ہو گئی، حسین پہ پانی بند کر دیا گیا، حسین مقتل سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین مقتل سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ محرم کی 7 تاریخ، 8 تاریخ شب عاشور آ گئی۔ جب شب عاشور آ گئی تو سید بحرانی لکھتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی نے چوتھے امام سے روایت کی ہے کہ چوتھے امام کا بیان ہے کہ جب شب عاشور آئی، رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو میرے بابا نے اپنے اصحاب کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرے بابا نے ایک تقریر کی، دیکھو رات کے سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہائے رے عظمت حسین کو پہچانیے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں کہی، کہا میرے اہل بیت میں سے بھی اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر مجھے قتل کر دیا، اگر انہوں نے مجھے پا لیا تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہ سوچیں گے، تمہارا کچھ بھی نہ کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ جب حسین نے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اصحاب بولے آقا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے آقا کو چھوڑ کے چلے جائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ اپنے سید و سردار کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے آقا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب سب نے یہ بات کہی تو میرے امام نے کہا دیکھو کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا، کل تمہیں بھی شہید ہونا ہوگا۔ ایک مرتبہ صحاب خوش ہو گئے، اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ شرف شہادت سے مشرف ہوں گے۔ جب اتنی بات کہا تو سارے اصحاب بکھر گئے، مگر جناب قاسم کو نہ جانے ایک خیال آنے لگا۔ جب میرے امام نے کہا میں بھی قتل کیا جاؤں گا اور تم بھی قتل کیے جاؤ گے، تو جناب قاسم سوچنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری کم سنی ماں نے شہادت بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے چچا کل مرنے کی اجازت نہ دے۔ اجرکم اللہ، ہاشمی گھرانے کا 13 سالہ بچہ تھا، ایک مرتبہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد شب عاشور ہے نا، اٹھنے کے بعد میرے امام سے کہا آقا کیا میرا بھی نام فہرست شہداء میں ہے؟ تو امام نے کہا اے بیٹا توجہ کرے گا، اللہ اللہ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ جیسے ہی جناب قاسم نے پوچھا کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہوئے، تو امام نے جواب دینے سے پہلے جناب قاسم سے ایک سوال پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا احلا من العسل، چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں بیٹا کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے، علی اصغر بھی شہید کیے جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، ارے جناب قاسم تڑپ گئے، چچا
اجرکم اللہ، چچا کیا عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے مختصر شہادت جناب علی اصغر بیان کیا۔ شب عاشور ڈھلتی رہی، روز عاشور آیا، اور جیسے ہی روز عاشور آیا اولاد عقیل کام آ چکی ہیں۔ اب جب اولاد امام حسن کی باری آئی، جناب قاسم آ گئے۔ آنے کے بعد کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اجرکم اللہ۔ میرے امام نے کہا بیٹا قاسم تم میرے بھیا کی علامت ہو، تم میرے بھیا کی نشانی ہو، بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے، اجرکم اللہ۔ اے بیٹا اپنے پیروں سے تم موت کی طرف چل کے جانا چاہتے ہو، اجرکم اللہ۔ اے بیٹا میں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ قاسم واپس آئے، سر نڑا کے بیٹھ گئے۔ ہائے رے مصیبت، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ میری اماں نے بتایا تھا بیٹا قاسم تمہارے بابا نے تمہارے بازوؤں پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب میرے قاسم پہ کوئی برا وقت پڑے نا اس تعویذ کو کھول لینا، اجرکم اللہ۔ قاسم نے کہا اب اس سے برا وقت کیا ہو سکتا ہے، تعویذ کو کھول لیا۔ بیٹا قاسم جب تمہارا چچا نرغ آدھا میں گر جائے تو اپنے چچا کی نصرت کرنا۔ اے قاسم ارے تمہارے چچا منع کریں گے مگر تم اصرار پہ اصرار کرتے جانا۔ قاسم تعویذ کو لے کے آئے، آقا چچا بابا کی تعویذ ہے، بابا کی تحریر ہے۔ حسین نے بھیا کی تحریر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی آنکھوں سے مس کر لیا۔ بیٹا قاسم، ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ چچا بھتیجے اتنا روئے، روتے روتے غشکا کے گر گئے۔ ہائے رے کربلا کے زمین، چچا بھتیجے غشکا کے گر گئے۔ اب جب افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ حسین قاسم کو رخصت کرنا چاہتے ہیں مگر قاسم یتیم حسن کو کہا جاتا ہے۔ ہاں یتیموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، غریباں چاک کر دیا، اجرکم اللہ۔ زار زار رونے لگے، قاسم کو میدان میں بھیج دیا۔ اب جب جناب قاسم میدان جہاد میں آئے، ایک شقی کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، ارے جو صرف کرتا پہن کے آیا تھا، جس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ قاسم جھکے، تسمے کو باندھنا چاہا، ایک شقی نے وار کیا، زمین پہ تشریف لے آئے، آواز دی چچا، اے چچا مدد کو آئیے، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے 200 کیا قاسم کو گھیرے ہوئے تھے، حسین گھوڑے پہ سوار تھے، قاسم پکار رہے تھے چچا، اے چچا مدد کو آئیے۔ ارے حسین نے گھوڑا تیزی سے دوڑا دیا، ادھر کی فوجدار ادھر کی فوجدار، اور قاسم کہتے رہ گئے چچا چچا، اے چچا مدد کو آئیے۔ گرد و غبار ہٹی، کیا دیکھا؟ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے، حسین نے نوحہ پڑھ دیا، قاسم
अरे तुम्हारा चचा शर्मिंदा, तुमने चचा को बुलाया मगर तुम्हारा चचा मदद न कर सका। तुम चचा कहते रहे मगर तुम्हारा चचा तुम्हारी नुसरत न कर सका। लाश कासिम को उठा लिया, पैर खत देता जा रहा था, मेरे भैया की निशानी चली गई, मेरा कासिम चला गया। फिजा में कोहराम था, वाह हुसैना वाह मसलूमा। चार कांधों पर जनाजा कर जनाजा है मगर, चार कांधों पर जनाजा घर में आता है मगर, एक ही कांधे पे ये किसका जनाजा गया। इब्ने हसन पे वक्त कैसा, अरे जिस तरह चुनता है माली फूल अपने बाग से, जिस तरह चुनता है माली फूल अपने बाग से, अरे टुकड़े यूं कासिम के चुनने मेरा मौला गया। इब्ने हसन अरे लाश को तरतीब जब देने लगा ज़हरा लाल, लाश को तरतीब जब देने लगा ज़हरा लाल, अरे बारहा मौला की आँखों में अंधेरा गया। दफ्तर में इब्ने हसन पर वक्त कैसा, आ गई बारात रंग से रोके फिजा ने कहा, आ गई बारात
ताज़ीम को उठ जाऊं दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा कि बाप का तावीज़ था बेटे के बाजू पे बंधा अरे बाप का तावीज़ बेटे बाप का तावीज़ था बेटे के बाजू पर बंधा अरे इसलिए पहचान में कासिम का लाश आ गया दश्त में इब्ने हसन वक्त कैसा गया अरे चूम कर तावीज़ सरवर देर तक रोते रहे चूम कर तावीज़ सरवर देर तक रोते रहे अरे भाई के लफ्जों में जाने याद क्या क्या गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया एक गठरी में फकत है एक गठरी में फकत कासिम का लाश आ गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा 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 गया एक गठरी में फकत एक गठरी में फकत कासिम का लाश आ गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया चार कांधों पे जनाजा घर में आता है मगर चार कांधों पे जनाजा घर में आता है मगर एक ही कांधे पे इसका जनाजा गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया जिस तरह चलता है माली भूले अपने बाप से जिस तरह चलता है माली भूले अपने बाप से टुकड़े होगा सिम के सुनने मेरा वाला आ गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया दश्त में इब्ने हसन पर वक्त कैसा गया एक गठरी में फकत एक गठरी में फकत कासिम का लाश आ गया दश्त में
دشت میں بنے اثر پر وقت کیسا لاش کو ترتیب جب دینے لگا ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بیوی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی کی وجہ سے رخصت نہ ہوئی کسی کی وجہ سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بہن گئی بلنے بلنا تیری بہن گئی بلنے بلنا تیرے قتل کا منظر ہے قاسم 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 کبھی صحرا کے روٹی کبھی کش کھاتے گرتی کبھی